बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात, मैं हूं सईद चौधरी। लो जी, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने बड़ा खुला दिल कर लिया है और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि उनके साथ जो सलूक किया गया है वो उसे माफ़ करने के लिए तैयार है और मुज़ाकरात के दरवाजे खोले जाएं। क्या वो माफ़ करने के लिए तैयार हैं या फिर माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं? कोई एनआरओ मांग रहे हैं और जो उन्होंने पेशकश की है मुज़ाकरात वगैरह की, इसका नतीजा क्या निकलेगा, इस पर बात करेंगे। और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब बड़े बरहम नज़र आए हैं। जनाब इलेक्शन कमीशन ने जो तारक महमूद जहांगीर पर मुश्तमिल ट्रिब्यूनल है, उससे जो इस्लामाबाद के 3 एमएनएस के खिलाफ गिरफ्तारियाँ थी, लीगी एमएनएस के खिलाफ, वो वापस ले ली हैं। तो उन्होंने जो नया ट्रिब्यूनल है जिसके पास ये उज़रदारियाँ भेजी गई थी समाअत के लिए, जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल शकूर प्राचा, उनको कार्रवाई से रोक दिया है। उनका गुस्सा किस हद तक जायज़ है, इस पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे कि इमरान खान की एक 16 मिनट की ऑडियो जो है वो मंजर-ए-आम पे आई है। और वो ऑडियो क्या है? ऑडियो ये है कि आपको याद होगा कि 6 जून को इमरान खान वर्चुअली वीडियो लिंक के ज़रिए जेल से वो नैब तरमीम वाला जो केस है उसमें वो पेश हुए थे। और फिर 4-1 के साथ बेंच ने, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में जो 5 रुकनी बेंच है, उसने 4-1 से 4 जजों ने कहा जनाब इसको लाइव नशर नहीं किया जाएगा इस कार्रवाई को। और अतर मनीला साहब ने इख्तिलाफ़ किया था और उन्होंने अपने इख्तिलाफ़ी नोट में ये कहा था जनाब इसको भी लाइव दिखाया जाना चाहिए, जैसे माजी में इस केस की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो लाइव दिखाई जाती रही हैं। तो इस पे जनाब वो जो 16 मिनट उनकी गुफ्तगू थी इमरान खान की, ये वो वाली गुफ्तगू है। और बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब जो 190 मिलियन पाउंड वाले केस में खुद भी मुलज़म हैं, किसी दौर में नैब जो है वो चलाते ये बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब थे। एक दिन पहले ये बता देते हैं जनाब फ़लाँ बंदा कल गिरफ़्तार हो जाएगा, फ़लाँ बंदे के साथ ये हो जाएगा। और ये लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी से मुलाकात के लिए भी आए थे। पहले ही दिन मुलाकात के लिए उनके पास पहुंच गए थे शहजाद अकबर साहब। बहरहाल एक मुतनाज़ा सी शख्सियत हैं शहजाद अकबर साहब। तो उन्होंने जो उनका यूट्यूब चैनल है उस पे उन्होंने जनाब ये एक फ़ख्रिया पेशकश जो है उसके तौर पे उन्होंने इसको जो है अपलोड की है। उन्होंने कहा जनाब ये देखें, ये इमरान खान जिसकी तस्वीर दिखाने पे एक जो वक्त के यजीद हैं वो पाबंदी लगा के बैठे हुए हैं और उसकी आवाज़ जो है वो लोगों तक नहीं पहुंचने दे रहे। तो ये देख लें जनाब 16 मिनट की जो वीडियो है इमरान खान की जो गुफ्तगू है वहाँ चीफ जस्टिस वाले बेंच में, वो पूरी वो कहते हैं जनाब वीडियो जो है वो देख लें। पहले उनकी एक तस्वीर भी, इससे जो पिछली पेशी थी उसमें इमरान खान की तस्वीर जो है वो लीक हो गई थी, उस पर इंक्वायरी शिनक्वायरी भी हुई थी। और ये खबर भी आई थी कि जो क्लार्क ऑफ द कोर्ट हैं उन्होंने वो जो तस्वीर है वो लीक की थी। तो वो कहते हैं कि उनको उनके ओहदा से हटा दिया गया है। तो बहरहाल ये जो इन्होंने 16 मिनट की वीडियो लीक की है, एक तो ये है कि जो अदालती प्रोसीडिंग है, एक तो ये कि अदालत का एक हुक्म था कि जनाब इसको नशर नहीं किया जा सकता बराह रास्त। अब बराह रास्त ना सही, लेकिन पूरी रिकॉर्डिंग जो है 16 मिनट की उनकी जो गुफ्तगू है जो वो बेंच के साथ कर रहे हैं, वो सारी जो है अपलोड कर दी गई है सोशल मीडिया पे। और मैंने अर्ज़ किया ना वो की है बैरिस्टर शहजाद अकबर ने। तो ये जो अदालती प्रोसीडिंग है वो किसी भी लिहाज से अदालत की इजाज़त के बगैर उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती। ऐसा करना रियासती कवानीन के तहत एक जुर्म है और फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई भी हो सकती है। मुझे याद है इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को जब बहाल किया गया था चीफ जस्टिस के ओहदे पे और खलील रहमान रमदे की सरबराही में फुल कोर्ट जो थी उसने वो फैसला अनाउंस किया था, जुमे का दिन था। तो वो जब फैसला उन्होंने अनाउंस किया था तो बहुत सारे लोग जो थे वो जो स्पीकर लगे होते हैं कमरे अदालत में जो मौजूद होते हैं लोग उन ताकि वो कार्रवाई जो है वो सुन सकें। तो बहुत सारे सहाफ़ी जो थे और वकला थे उन्होंने वो स्पीकर के पास अपने मोबाइल फ़ोन रख के वो रिकॉर्डिंग कर ली थी। लेकिन क्योंकि वो अदालत की इजाज़त के बगैर रिकॉर्डिंग थी, उसमें कई सहाफ़ियों के पास भी वो रिकॉर्डिंग थी और मुझे भी एक सहाफ़ी ने ही भेजी थी। तो वो किसी टीवी चैनल ने वो ऑडियो जो थी वो नहीं दिखाई थी, क्योंकि ये एक जुर्म है। अच्छा,
ایک تو یہ جرم تو خیر ہو گیا، دوسری بات جو ہے پی ٹی اے والوں نے سسٹم کے اندر ایک سن لگائی ہوئی ہے، یا پھر یہ بھی کہا جا سکتا ہے، یہ ماننا پڑے گا بلکہ، کہ سسٹم کے اندر پی ٹی آئی کے ہمدرد موجود ہیں۔ اب جن صاحب نے یہ آڈیو لیک کی ہے، برسٹر شہزاد اکبر نے اسے مرد مجاہد کا خطاب دیا ہے، جب وہ مرد مجاہد ہے۔ اب یا تو یہ جو آڈیو ہے یہ ریکارڈ ہوئی ہے کمرہ عدالت میں سپریم کورٹ کے اندر کسی سسٹم کے تحت، یا پھر جیل سے ہوئی ہے۔ تیسرا طریقہ وہ ہے جو ہماری ایجنسیاں استعمال کرتی ہیں ایسی ریکارڈنگ کے لیے، تو یہ کہیں نہ کہیں سے تو یہ ریکارڈنگ جو ہے یہ لیک ہوئی ہے، باہر آئی ہے، ان تک پہنچی ہے، اور انہوں نے شہزاد اکبر صاحب نے اپنے یوٹیوب چینل پہ بڑے دھڑلے کے ساتھ اس کو انہوں نے اپلوڈ کیا ہے، اور کہا ہے کہ اس کے بعد میرے اوپر سختیاں آ سکتی ہیں، قانون حرکت میں آ سکتا ہے ظاہر ہے۔ بہرحال جو بھی ہے، اس معاملے کی انکوائری ہونی چاہیے، اور میرا خیال ہے کہ انکوائری ہوگی اور متعلقہ لوگوں کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ یہ بتائیں تو صحیح نا یار، یہ ہو گیا رہا ہے اس سسٹم کے اندر، یعنی ان کی اس حد تک پہنچ ہے کہ جناب عدالتی حکم جو ہے اس کو بھی نظر انداز کر دیا، پوری کی پوری ریکارڈنگ ہوگی جناب عمران خان کی 16 منٹ کی، اور پھر وہ اپلوڈ بھی ہوگی اور پی ٹی اے والوں تک پہنچ بھی گئی۔ یہ کیا کر رہے ہیں جو دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے روکنا ہے اس معاملے کو، وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ لیکیج کیوں نہیں روک پا رہے؟ یہ ایک سوال تو ہے نا۔ بہرحال دیکھیں 1-2 دن میں اس کا جو نتیجہ ہے وہ سامنے آ جائے گا۔ اور دوسرا یہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب بڑے برہم نظر آئے ہیں کہ جناب ان کی کورٹ کے ایک جج مسٹر جسٹس طارق محمود جہانگیری سے، جو الیکشن ٹریبیونل کے طور پہ کام کر رہے تھے، الیکشن کمیشن نے ان سے جو 3 انتخابی عہدیداریاں تھیں لیگی ارکان قومی اسمبلی کی جو اسلام آباد سے تعلق رکھتے ہیں، وہ واپس کیوں لی ہیں اور نئے ٹریبیونل کے سپرد کیوں کر دی، اور نیا ٹریبیونل تشکیل کیسے پا گیا، یہ وہ کہہ رہے ہیں۔ اور انہوں نے پھر جو ٹریبیونل ہے، نیا ٹریبیونل جو عبدالشکور پراچا پر مشتمل ہے، یا عبدالشکور پراچا کو جو ٹریبیونل مقرر کیا گیا ہے ان کو انہوں نے روک دیا ہے آئندہ تاریخ سماعت تک، اور اس کیس کی جو مزید سماعت ہے وہ 24 جون کو ہوگی۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ جو عذرداریاں ہیں ان پہ اس حکم امتناعی سے وہ کارروائی رک گئی ہے، اور جن کے خلاف عذرداریاں ہیں وہ تو ان کا تو مطمع نظر ہی یہ ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے کارروائی رک جائے۔ مجھے یاد ہے کہ جب متعلقہ قانون میں کوئی وقت متعین نہیں ہوتا تھا کہ اتنی دیر کے اندر اندر انتخابی عذرداری کا فیصلہ کرنا ہے، تو اس وقت جو جن کے خلاف انتخابی عذرداریاں فائل ہوتی تھی نا، وہ اس حد تک تاخیری حربے استعمال کرتے تھے کہ اسمبلیاں جو ہیں وہ اپنا وقت پورا کر کے تحلیل ہو جاتی تھی، اور عذرداریوں کے فیصلے نہیں ہوتے تھے۔ یہ انتخابی عذرداریاں جسٹس طارق محمود جہانگیری پر مشتمل ٹریبیونل سے واپس کیوں لی گئیں، اور نیا ٹریبیونل جو ہے وہ کیوں تشکیل دیا گیا، وہ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک آرڈیننس کے ذریعے متعلقہ قانون میں ترمیم کر دی گئی ہے، اور جو ریٹائرڈ ہائی کورٹ کے ججز ہیں انہیں بھی اب ٹریبیونل جو ہے وہ مقرر کیا جا سکتا ہے، اور ٹریبیونل مقرر کرنے کا اختیار حاضر سروس جج ہو یا ریٹائرڈ جج ہو، وہ اختیار الیکشن کمیشن کے پاس ہے، اور جو حاضر سروس جج ہوتا ہے اس کے لیے متعلقہ ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں ان کے ساتھ مشاورت کرنا ہوتی ہے، اور جو ریٹائرڈ جج ہیں اس کے لیے مشاورت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور پھر انہوں نے جو عبدالشکور پراچا جو لاہور ہائی کورٹ کے جج رہ چکے ہوئے ہیں انہوں نے اب مقرر کیا ہے راولپنڈی کے لیے، اور ظفر اقبال صاحب کو بہاولپور کے علاقے کے لیے انہوں نے مقرر کیا ہے ٹریبیونل۔ جو ریٹائرڈ ججز ہیں ہائی کورٹ کے ان کی میں بات کر رہا ہوں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق بار بار یہ استفسار کر رہے ہیں اور یہ ریمارکس دے رہے ہیں کہ بظاہر جو فیصلہ الیکشن کمیشن کا وہ درست نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اختیار ہے الیکشن کمیشن کے پاس کہ وہ ایک ٹریبیونل سے دوسرے ٹریبیونل میں عذرداریوں کی سماعت جو ہے وہ منتقل کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے وہ کہتے ہیں ایک بنیاد کیا ہوگی۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ شاہکار آرڈر کیا ہے، اور کیا بنیاد جو ہے، کس بنیاد پہ یہ عذرداریاں جو ہیں یہ ٹرانسفر کی گئی ہیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں جناب، وہ کہتے ہیں تعصب ثابت کرنا ضروری ہے کہ جو ٹریبیونل ہے وہ متعصب ہے، اور جو الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں انہوں نے عدالت کو بتایا کہ جناب جو طارق محمود جہانگیری صاحب ہیں وہ جو پروسیجر ہے وہ فالو نہیں کر رہے تھے، اس لیے پروسیجر فالو نہ کرنا اور تیزی دکھانا، جلد بازی میں نظر آنا ٹریبیونل کا، یہ تعصب ہی ہوتا ہے۔ اور اس کو کیا کہیں گے؟
आमरा फ़ारूक साहब कह रहे हैं कि मेरी रिकमेंडेशन पे ही तारक महमूद जहांगीरी को इलेक्शन कमीशन ने ट्रिब्यूनल मुकर्रर किया था। एक तो वो ये बात कर रहे हैं कि जनाब तसब साबित करना पड़ेगा, ये बार बार कह रहे हैं। वो कह रहे हैं जनाब तौहीन अदालती कार्रवाई भी हो सकती है। ख़ास तौर पर लिखी है मैंने अंजम वकील के हवाले से, उन्होंने कहा जनाब उन्होंने बड़ी तौहीन अमेज़ ज़बान जो है अपनी दरख्वास्त में जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी के हवाले से इस्तेमाल की है, और उन पे ये इल्ज़ाम लगाया है कि वो जनाब अकरवा परवरी कर रहे हैं, और नेपोटिज़म का इल्ज़ाम लगाया है, और दूसरा वो तरफदारी कर रहे हैं, वो फेवरेटिज़म कर रहे हैं। ये वो कहते हैं अब साबित करना पड़ेगा, वरना फिर इसके अंजाम का भी पता होना चाहिए कि 5 साल के लिए फिर नाअहली होती है असम्बली की रुकनीत से, यानी तौहीन अदालत में अगर सज़ा हो जाए तो फिर वो 5 साल के लिए बंदा जो है आइन की आर्टिकल 63 के तहत वो नाअहल हो जाता है। ये एक तो बात करें, और दूसरी वो जो बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं जनाब ये जो रिकॉर्ड है ये क्यों मंगवा लिया था इलेक्शन कमीशन ने। आर्डर से पहले ही जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी वाला जो ट्रिब्यूनल है उसके पास जो इन उज़रदारियों का रिकॉर्ड था वो वापस कैसे मंगवा लिया उन्होंने। अच्छा, आगे जो बात की है ना, वो आगे जाके वो ये कहते हैं कि जनाब वो इसलिए मंगवाया गया था कि ट्रिब्यूनल कार्रवाई ना कर सके। यानी अगर मामला इलेक्शन कमीशन में चला गया हुआ है ट्रांसफ़र के लिए, उज़रदारियों की ट्रांसफ़र का मामला, तो फिर इसका मतलब ये है कि ट्रिब्यूनल जो है वो वाक़ईतन जो ये कह रहे हैं कि जनाब ज़रा जल्दबाजी में नज़र आ रहे हैं तारक महमूद जहांगीरी साहब, कि जनाब इससे पहले कि वहाँ फैसला हो जाए, रिकॉर्ड उनके सामने पड़ा हुआ है, और वो इससे तो इशारा ये मिलता है ना कि तारक महमूद जहांगीरी साहब तो कार्रवाई चलाना चाहते थे, रिकॉर्ड ही नहीं था उनके पास। तो ये कह रहे हैं जनाब ये इसलिए रिकॉर्ड मंगवा लिया कि वो कार्रवाई न कर सके। इसका मतलब यह है कि वो कार्रवाई करना चाहते थे। और दूसरी जो बात उन्होंने की, जनाब सरकार ये समझाए कि 1 साल पहले इन्होंने तरमीम की कानून में, और उसमें वो जो रिटायर्ड जजों वाला हिस्सा था वो निकाल दिया था, और 1 साल बाद फिर ऐसी क्या ज़रूरत पड़ेगी कि इन्होंने आर्डीनेंस के ज़रिए वो चीज़ दोबारा शामिल कर दी। भाई मेरे लाहौर हाई कोर्ट से उन्होंने जज मांगे थे ट्रिब्यूनल्स के लिए, 8 जज मांगे थे, और मोहम्मद अमीर भट्टी साहब कह रहे थे जनाब काम बहुत है हमारे पास, तो हम जजेस जो है वो नहीं दे सकते, हमारे अपने काम जो है वो मुतासर हो रहे हैं। तो जनाब 2 जज उन्होंने दिए थे ट्रिब्यूनल्स के लिए, और बाद में जब शहजाद मलिक साहब आ गए तो इन्होंने कुछ और नाम भेज दिए। तो बहरहाल इस तरह के मामलात जो हैं वो दरपेश थे, और माजी में मैंने जिक्र किया कि माजी में बनते रहे हैं रिटायर्ड जजों पर मुश्तमिल ट्रिब्यूनल। तो ये भी कह रहे हैं जनाब फिर ये, और फिर हाँ एक और जो बात उन्होंने की कि मैं सोच रहा था कि आज दरख्वास्त आ जाएगी, यानी चीफ जस्टिस साहब इशारा दे रहे हैं कि जनाब इस मामले को भी चैलेंज करें, ये भी दरख्वास्त लेके आए। तो इस पर PTI के जो वकील हैं फैसल चौधरी साहब, उन्होंने कहा जनाब दरख्वास्त तैयार है, बस दायर होना बाकी है। जहाँ तक रिकॉर्ड मंगवाने वाली बात है, क्या जब हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहबान के पास दरख्वास्तें आती हैं, ट्रांसफ़र एप्लीकेशनें मुतहद अदालतों के जजों के ख़िलाफ़, जनाब के फ़लाँ जज से मेरा केस जो है वो कहीं और ट्रांसफ़र कर दिया जाए, तो तब क्या रिकॉर्ड नहीं मंगवाया जाता? जब ये इख्तियार है इलेक्शन कमीशन का कि ट्रिब्यूनल से केस जो है वो वापस लेके किसी दूसरे ट्रिब्यूनल को भेज सकता है, तो फिर वो रिकॉर्ड क्यों नहीं मंगवा सकता? बहरहाल ये वो कहते हैं कानूनी नुक्ता है, मैं कानून को समझता हूँ बेहतर अंदाज में, ये आमर फ़ारूक साहब कह रहे हैं। बहरहाल वो जो फैसला उन्होंने दिया है कि 24 तारीख तक रोक दिया है ट्रिब्यूनल को, जो अब्दुल शकूर प्राचा वाला ट्रिब्यूनल है, नया ट्रिब्यूनल जो बना है, तो इससे फ़ायदा जो है ये तो तारक फजल चौधरी और अंजम वकील और जो तीसरे साहब हैं MNA उनको होगा, उनकी ज़िम्मेदारियों पे कार्रवाई रुक जाएगी। मैंने पहले अर्ज़ किया कि माजी में ऐसा होता है, और ये मैंने खुद देखा है। अमजद वड़ाइच साहब एक गोजरा से रुकने असम्बली थे, उनके खिलाफ उज़रदारी आ गई, इंतखाबी उज़रदारी, लाहौर हाई कोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ। तो वो 5-6 ट्रिब्यूनल जो थे वहाँ से ट्रांसफ़र हुआ, या तो एतराज़ किया, जजों ने कहा जनाब हमने नहीं सुनना, ट्रांसफ़र हो गया, इनकार कर दिया, या फिर इलेक्शन कमीशन ने ट्रांसफ़र किया। होते होते वो मेरे ख्याल 6ठे वो ट्रिब्यूनल थे एजाज चौधरी साहब, उनके पास जाके लग गया था, और अहमद अवैस साहब जो हैं वो अमजद वड़ाइच के वकील थे। तो उन्होंने हफ्ते वाला दिन उसकी समाअत करके, और वहाँ भी उनकी अदालत में भी इन्होंने ये कहा कि जनाब हमने तो जनाब ये ट्रांसफ़र के लिए इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दी हुई है। तो उन्होंने पूछा जनाब इलेक्शन कमीशन ने स्टे किया, यानी इसका मतलब ये है कि जजेस जिसको अना का मसला नहीं बनाते हैं, जनाब हाई कोर्ट के हाज़िर सर्विस जज से केस वापस क्यों ले लिए गए हैं, वो ठीक है हाई कोर्ट के जज हैं लेकिन ट्रिब्यूनल के तौर पे काम कर रहे हैं,
اور ٹریبیونل ان کو جو مقرر کیا ہے وہ الیکشن کمیشن نے کیا ہے. انہوں نے پوچھا کہ الیکشن کمیشن نے کوئی حکم نہیں جاری کیا ہے. جو لاہور ہائی کورٹ کے جج ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں. انا کا یہ مسئلہ نہیں ہوتا، اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو انا کا مسئلہ بنا لیا اور یہ حکم امتناعی جاری کر سکتے ہیں. میری ہائی کورٹ کے ایک جج سے جو ٹریبیونل رہ چکے ہوئے ہیں ان سے بات ہوئی ہے. انہوں نے کہا جناب یہ جو الیکشن کمیشن ہے اس کے پاس اختیار ہے، وہ کارروائی سے روک سکتا ہے، ریکارڈ بھی منگوا سکتا ہے، لیکن وہ آنر کرتے ہیں ججز کی. وہ عام طور پہ حکم امتناعی جاری نہیں کرتے. جو الیکشن کمیشن والے ہیں ان کی وہ بات کر رہے ہیں، یعنی چیف الیکشن کمشنر یا جو وہاں بینچ بیٹھا ہوتا ہے الیکشن کمیشن کا، وہ عام طور پہ حکم امتناعی جاری نہیں کرتا. اور ججز جو ہیں وہ بھی احترام کرتے ہیں. جب وہاں پٹیشن جاری جاتی ہے تو وہ انتظار کر لیتے ہیں ہفتہ 10 دن کہ وہاں سے کیا فیصلہ آتا ہے. چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ جناب آپ کو یہ کیس جو ہے وہ ٹرانسفر نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ سپریم کورٹ سے رجوع کرنا چاہیے تھا. آپ نے سپریم کورٹ سے رجوع کیوں نہیں کیا؟ جب ان کے پاس اختیار ہے کہ جناب اس کو ٹرانسفر کر سکتا ہے الیکشن کمیشن، اور اس کی وجوہات موجود ہیں جو ارکان اسمبلی نے، درخواست گزاروں نے اپنی درخواستوں میں بیان کی ہیں، تو پھر وہ سپریم کورٹ کیا کرنے جاتا ہے؟ سپریم کورٹ یہ کہتے ہیں جناب جب آپ کے پاس اختیار ہے تو ہمارے پاس کیا لینے آ گئے ہیں. بہرحال یہ جو ہے کسی کے آئینی اختیار کی بنیاد پر کیے گئے حکم کو اگر کوئی ادارہ انا کا مسئلہ اپنا لے، جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ مجھے لگ رہا ہے کہ انا کا مسئلہ بنا رہی ہے، اس کو عزت بےعزتی کا مسئلہ بنا رہی ہے، تو پھر سسٹم کیسے چلے گا؟ یہ ایک سوال ہے جو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے. اور دوسرا جو ہے کہ جناب عمران خان صاحب نے، میں نے کہا نا، بڑا بڑا دل کر لیا اور انہوں نے کہا جناب میں معاف کر دیں گا سارے نو. منسٹر گوہر خان نے ڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کے بعد صحافیوں کے ساتھ جو گفتگو کی ہے اس میں ایک تو یہی بات انہوں نے کی ہے کہ عمران خان نے کہا ہے جو میرے ساتھ ہوا وہ میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، اور جو مذاکرات کے دروازے ہیں وہ کھولے جائیں، مذاکرات کے لیے بھی میں تیار ہوں، اور آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر وہ کہتے ہیں ہم بات چیت کریں گے. یہ گوہر صاحب کہہ رہے ہیں. تو بھائی میرے، آئین اور قانون تو یہ کہتا ہی نہیں کہ آپ فوجیوں کے ساتھ مذاکرات کریں. اور عمران خان یہ کہتا تھا جناب ایم کیو ایم، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بات ہی نہیں ہو سکتی، یہ چور ہیں، یہ مینڈیٹ چور ہیں، انہوں نے میرا مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا ہوا ہے، یہ لو ان کے ساتھ نہیں ہوگی. اگر میں بات کروں گا تو آصم منیر یا فوج کے ساتھ بات کروں گا. تو پھر اگر آئین اور قانون کے تحت بات کرنی ہے وہ تو پھر آپ کو انہی کے ساتھ کرنی پڑے گی، سیاسی جماعتوں کے ساتھ. اور انہوں نے کہا بھی یہی ہے کہ جناب سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہی بات کریں گے. اور دوسرا عمران خان دا اپنی ذات دا جڑا رونا پٹنا ہوندا نا وہ مک نہیں سکتا. گور خان نے بتایا کہ جناب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میرے بیٹوں کے ساتھ میری بات نہیں کروائی جا رہی جیل میں، یعنی وی آئی پی سہولتیں مانگ رہے ہیں کہ ملک سے باہر. پہلے بھی جب عدالت نے حکم دیا تو میں نے کہا ملک سے باہر جو ہے یہ ٹیلی فون والا یہ معاملہ نہیں ہے ہمارے پاس، یہ جو ہے وہ ہمارے جیل مینول کے خلاف ہے. آپ کو یاد ہوگا جو نواز شریف ہیں وہ جب جیل میں تھے تو وہ بیگم کلثوم سے بات کرنے کے لیے بار بار کہہ رہے تھے، اور پھر خبر آ گئی کہ وہ تو اللہ کو پیاری ہو گئی ہیں. اور دوسرا جو انہوں نے صحافیوں کے ساتھ بات کی ہے اس میں بھی ایسی باتیں کی ہیں، اور وہاں دھمکی بھی دی ہے، جیسے کہتے ہیں نا جناب آئی جی میں تو میں اپنے ہاتھ سے پھانسی دوں گا. اب پھر یہ صحافیوں کے ساتھ انہوں نے کہا جناب یہ بڑا میرے ساتھ برا سلوک کر رہے ہیں، اور جناب یہ جو آئی جی جیل خانہ جاتا ہے، جو سپرنٹینڈنٹ ہے متعلقہ، اور جو کرنل جو روک رہا ہے لوگوں کو جناب میرے ساتھ ملاقات نہ کرنے دی جائے، میرے وکلا کو مجھ تک نہیں پہنچنے دیتا، میں جناب آ کے نا باہر ان کے خلاف میں نے کارروائی ضرور کرنی ہے. دوسری طرف کہہ رہے ہیں معاف کر رہا ہوں، اور صحافیوں کو کہہ رہے ہیں کہ جناب میں نہیں چھڑنے ہیں. اور پھر ڈیتھ سیل والی بات انہوں نے کہا جناب ڈیتھ سیل، انہوں نے صحافی نے کہا جناب ڈیتھ سیل تو نہیں بنتا جا تو ڈیتھ سیل کہتے نہیں ڈیتھ سیل میرے نال ہے گا. اور پھر وہ کہتے ہیں جناب ایک قیدی میں کھانا بنا دینا، وہی قلعے پرانے. اور جو وہ تھے نواز شریف وغیرہ، جو دوسرے زرداری وغیرہ، ان کے جناب گھروں سے کھانے آتے تھے، اور مجھے جو 6 ملاقاتی جو ہیں ان سے زیادہ ایک دن میں ملاقات نہیں کرواتے، اور 30 منٹ دیتے ہیں ایک ملاقاتی کے لیے. 30 منٹ تھوڑے ہوں ایک ملاقاتی واسطے، اگر 6 ملاقاتی ہوں 180 منٹ بڑھ دے ہے جی. خان صاحب کی تو ہفتے میں 4 ملاقاتیں ہوتی ہیں، وکلا کی ملاقات الگ، رشتہ داروں کی ملاقات الگ، دوستوں کی ملاقات الگ، اور جو سیاسی قیادت ہے جو سیاستدان ہیں ان کے ساتھ ملاقات الگ. خان صاحب اب بھی خوش نہیں ہے، کہہ رہے ہیں جناب میں جو آئی جی اور جو کرنل ہے نا اس کو نہیں چھوڑنا باہر آ کے. اور دوسری طرف بیرسٹر گوہر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ کہتے ہیں جناب جو ہاں ایک بات انہوں نے جو کی ہے کہ انہوں نے جو پشتونخوا ملی پارٹی کے سربراہ ہیں نا محمود خان اچکزئی صاحب، وہ کہتے ہیں جناب ان سے بات کر کے جو ہے ہم مذاکرات کا آغاز کریں گے.
وہ کہتے ہیں جناب ہم نے فیصلہ ہمارا ہے، ہم اپنے طور پہ بھی آغاز کریں گے، لیکن محمود خان اچکزئی اور جو دیگر ہمارے اتحادی ہیں اپوزیشن والے، ان کو بھی اعتماد ملیں گے۔ یہ اچھی بات ہے۔ اور پہلے جیسے انہوں نے مذاکرات میں جو اسد قیصر اور فواد چوہدری اور جو 3-4 رکنی کمیٹی بنائی تھی، جیسے ان کے ساتھ کیا تھا، محمود اچکزئی صاحب جو ہیں وہ رہ گئے تھے، ان کی نقلیں شکلیں ویسے اتارا کرتے تھے تو اب محمود اچکزئی صاحب مذاکرات شروع کر دیں اور یہ کہتے ہیں جناب یہ جو مذاکرات ہیں یہ الگ بھی ہو سکتے ہیں اور الائنس کی سطح پر بھی وہ کہتے ہیں مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ ان پہ نا خان صاحب پہ ویسے اعتبار کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ یہ محمود خان اچکزئی جو ہے یہ بھی اعتبار نہیں کر رہا اندر سے۔ ان کے ایک وکیل صاحب ہیں، انہوں نے مجھے بتایا، جو ان کی لیگل ٹیم کا حصہ ہیں، لاہور سے ان کا تعلق ہے، میں نے کہا یار یہ عمران خان صاحب اب یہ کہہ رہے ہیں جناب، وہ کہتے ہیں ہاں یار آخر کسی نہ کسی وقت پہ تو یہ معاملات جو ہوتے ہیں یہ مذاکرات کے ذریعے حل ہوتے ہیں۔ تو میں نے کہا یار یہ مذاکرات کا ایجنڈا کیا ہے؟ انہوں نے جناب ہمارا نا یک نکاتی ایجنڈا ہے، اور ایجنڈا ہمارا یہ ہے کہ عمران خان کو باہر لانا۔ میں نے کہا واقعی جو ہیں آپ کے اتنے ورکر شرکر، وہ کہتے ہیں ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں۔ تو میں نے کہا جناب وہ جو ان کی اہلیہ ہیں بشرا بیگم، ان کے یار عمران خان نے جو کہا ہے نا، عمران خان نے یہ کہا کہ مجھے باہر لاؤ گے میں معاملات ٹھیک کر لوں گا، سارے معاملات۔ اور پھر یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ میں اپنا منہ بھی بند رکھنے کے لیے تیار ہوں، جب تک یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہو جاتے نا اس وقت تک میں کوئی متنازع بیان بھی نہیں دوں گا۔ یہ خان صاحب نے، وہ وکیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ خان صاحب کہہ رہے ہیں، یعنی ان کو نہ بشرا بیگم کی فکر ہے نہ اپنے کارکنوں کی فکر ہے، انہیں فکر باز یہ ہے کہ مجھے روٹی گھر دے نہیں ملتی، میرے کمرے چ اے سی نہیں لگایا، میرا کمرہ بڑا چھوٹا، مینوں یہ سہولت نہیں ہے، مینوں وہ سہولت نہیں ہے، مینوں بچیاں نہ ملاقات نہیں کرنے دے۔ یعنی اب خان صاحب جو ہیں انہوں نے سارا کچھ کر کے دیکھ لیا، دھمکیاں دے کے بھی دیکھ لی، آصم منیر پہ الزامات لگا کے بھی دیکھ لیے، ڈرٹی ہیری پہ بھی الزامات لگا لیے، آئی ایس آئی پہ الزامات لگا لیے، حکومت پہ بھی الزامات لگا لیے۔ یہ حکومت سے زیادہ تو ان کے اوپر چڑھائی کرتے تھے نا، یہ ان کا پریشر کسی نے مانا نہیں۔ اور پھر انہوں نے اپنے کارکنوں کو باہر نکالنے کی کوشش بھی کی اور بار بار کوشش کی، وہ کوئی نکلا نہیں۔ وہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا، وہ ان کے فینز ہیں، ان کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، لیکن سیاسی کارکن ہیں، کارکن نہیں ہے۔ وہ سیاسی کارکن کی طرح وہ بیہیو کر ہی نہیں سکتے۔ بہرحال اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ مذاکرات کریں، تو وہ دوسری طرف سے جو مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا پارلیمنٹ میں پھر بات ہوگی، کوئی پارلیمنٹ کمیشن بن جائے، کچھ اور ہو جائے، ایسے نہیں ہوگا۔ اور دوسری جو میں نے عرض کیا کہ وہ اس وقت انہوں نے کیا تھا اسد قیصر اور فواد چوہدری وغیرہ، اور سپریم بندیال صاحب کی عدالت نے کہا تھا نا الیکشن والے کیس میں کہ جناب مل بیٹھ کے آپ طے کریں سارے معاملات، کمیٹی بنی، مذاکرات ہو گئے۔ اور یہ اب کھلا راز ہے، دونوں طرف سے یہ بتا دیا گیا ہے کہ جناب یہ طے ہو گیا تھا کہ فلاں تاریخ کو جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ اسمبلی، ابھی تازہ شہباز شریف کی حکومت آئی تھی کہ جناب جو اسمبلیاں ہیں وہ تحلیل کر دیں گے، اور پھر اس کے بعد قانون کے مطابق جو ہے وہ جو آئین کے مطابق جو ہے الیکشن جو ہیں وہ ہو جائیں گے۔ لیکن یہ لانگ مارچ لے کے آگے تھے، ڈیڈ لائن دے دی تھی انہوں نے، جب فلاں تاریخ تک، یعنی وہ سارے سبوتاژ کر دیے تھے مذاکرات، جو ایک نتیجے پہ پہنچ چکے ہوئے تھے مذاکرات کا جو کمیٹی ہے وہ۔ تو بہرحال اس وقت بھی انہوں نے یہ کیا تھا، اب بھی یہ صرف اپنی رہائی چاہتے ہیں، اپنے آپ کے سوا خان صاحب کو کبھی نظر ہی کچھ نہیں آیا۔ چاروں طرف سے مایوس ہو کے نا خان صاحب نے یہ پیشکش کی، اور کل بھی میں نے یہ عرض کیا تھا کہ خان صاحب گھٹنے ٹیکنے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نا گھٹنوں کے نیچے رکھنے کے لیے میرے گھٹنے چھل چھل نہ ہو جان، مجھے کشن چاہیے۔ اور کشن انہوں نے اب ڈھونڈا ہے محمود خان اچکزئی صاحب کی شکل میں، الائنس کی شکل میں، اور پھر بات کرنی ہے سیاستدانوں کے ساتھ ہی، جو وکیل صاحب نے عمران خان کے بڑے قریب ہیں۔ تو میں نے انہیں پوچھا کہ جناب یہ کیا لگتا ہے آپ کو، کیا لگتا ہے کہ مذاکرات جو ہیں یہ کامیابی کی طرف جائیں گے، کوئی مثبت تبدیلی آئے گی؟ ان کا جناب یہ سارے چاہتے ہیں، جو پی ٹی آئی والے ہیں ان کی یہ خواہش ہے کہ جو حالات ہیں وہ ذرا پرسکون ہو جائیں۔ اور پھر سپریم کورٹ کے حوالے سے انہوں نے سپریم کورٹ نے بھی یہ کہا کہ جناب آگ تو بجھائیں نا، پہلے یہ نہ دیکھیں کہ پانی پاک ہے یا ناپاک ہے۔ میں نے پوچھا جناب یہ سپریم کورٹ کے حکم پہ آپ کر رہے ہیں؟ ان کا نہیں، سپریم کورٹ کے حکم پہ نہیں کر رہے، یہ ہم نے اپنے طور پہ یہ فیصلہ کیا کہ یہ ایک لوگوں نے، کہ ایک سینئر لوگوں نے
जिनमें हामिद नासिर चिट्ठा भी शामिल है, उन लोगों ने ये पैगामात इमरान खान को भिजवाए थे कि जनाब आप जो है ना अपना लहजा नरम करें और मुज़ाकरात की तरफ आएँ। तो मैंने कहा जनाब ये मुज़ाकरात की तरफ तो चलो आगे हैं, तो आपको लग क्या रहा है? तो उन्होंने कहा जनाब 50-50 चांस है, कुछ भी हो सकता है। और फिर राना सनाउल्लाह साहब ने, मैंने कहा जनाब वो तो ये कह रहे हैं कि जनाब आप एक और 9 मई करना चाहते हैं, कोई प्लानिंग है आपकी? उनकी जनाब प्लानिंग हो सकती है खान साहब की हो, लेकिन हमें नहीं पता, तो हमारे पास वो ताकत ही नहीं है। 9 मई जो है हर 6 महीने बाद नहीं हो सकता। अब ताकत ही नहीं पीटीआई वालों के पास, वो वर्कर ही नहीं निकाल पा रहे यार, जो इमरान खान पे जान देने की बातें करते हैं, वो बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं, तो नया 9 मई कहाँ से हो जाना है? तो वो कहते हैं यार मुझे कभी कभी पता नहीं क्यों लगता है कि जैसे चूहे बिल्ली का खेल होता है ना, उनका जब बिल्ली रज जावे ना, रजी हुई होवे, पेट भरा हुआ बिल्ली का, और कोई चूहा पकड़ ले तो वो उसको खाती नहीं है, कभी उसको छोड़ देती है, कभी पास कर लेती है, कभी दूर कर देती है, कभी चूहा खुद ही उसके पास आ जाता है। वो कह रहे हैं मेरा ख्याल है कि जी बिल्ली ने बड़ी रजी हुई है, और खान साहब जेडे ने उन्हें चूहे वाला खेल खेलिया जा रहे, और खान साहब जेडे जिदे चूहा नहीं आ जाता इस गलत फहमी कि शायद बिल्ली मेरे ना प्यार कर रही है, वो दौड़ते बजाय दोबारा बिल्ली के कोल आ जाता खुद ही। वो कहते मुझे कभी कभी ये लगता है, ये पीटीए वाले साहब है, वो कह रहे हैं कि मुझे कभी कभी ये लगता है कि शायद ऐसा हो रहा है। और दूसरी तरफ जो इतलात हैं वो यही है कि जो खान साहब हैं उनके लिए ठीक है, मुज़ाकरात वगैरह हालात की बेहतरी के लिए ठीक है, उसको खैर मकदम किया जाना चाहिए। हाली तिकर खान साहब नाल किसी भी किस्म की रायत का कोई फैसला नहीं किया गया। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए भी इलाक़े के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।